ان کو اپنے لیے پھر استخارہ کرنا چاہیے. کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میری دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ خیر کس چیز میں ہے میرے لیے، اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے بہت بڑے فضل کا طلبگار ہوں کہ تو مجھ پر فضل فرما. بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، ساری طاقت تو تیرے پاس ہے. علم تیرے ہی پاس ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اور ساری پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی باتوں کو تو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر یہ کام یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہو تیرے علم کے مطابق میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے. یعنی اگر جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے حق میں اچھا ہے تو میرے لیے آسانی کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے. یعنی صرف آسانی نہ ہو بلکہ وہ کام خیر و برکت کا باعث ہو. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے، پھر مجھے اس پہ راضی کر دے. یعنی اگر یہ کام نہیں تو پھر جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت کا اقرار ہے کہ اللہ ہی علم والا ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. پھر دوسری طرف اپنی کم علمی اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ میں بندہ ہوں، میں لا علم ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تیرے علم میں ہے، سب کچھ تو کر سکتا ہے، اس لیے میں تیرے در پہ آیا ہوں، تو میرے لیے خیر کا فیصلہ کر دے. اور پھر اپنی خاص فضل کی وجہ سے مجھے صحیح رہنمائی عطا فرما. تو یہ جو استخارہ ہے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے، خیر مانگنے کا ذریعہ ہے، رہنمائی چاہنے کا ذریعہ ہے. استخارہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم پتہ کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے ہم کریں کہ نہ کریں، اور پھر کسی کو خواب آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا استخارہ بہت اچھا آ گیا اور خواب نہیں آیا تو استخارہ اچھا نہیں آیا. یہ یہ باتیں ہم نے خود ہی گھڑ لی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں اگر ریڈ کلر کی کوئی چیز دیکھے تو استخارہ ٹھیک نہیں ہے، ریڈ لائٹ آ گئی ہے، رکاوٹ ہے اس میں. اور گرین کوئی چیز دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ استخارہ بہت اچھا ہے. تو یہ سب باتیں ہم نے خود ہی گھڑ لی ہیں. استخارے میں خواب کا آنا بھی کوئی شرط نہیں کہ ضرور خواب آئے. استخارے میں یہ بھی نہیں کہ کوئی آ کے آپ کو کوئی بات کرے تو آپ کہیں کہ ہاں یہ میرے استخارے کا جواب ہے. استخارہ پیورلی ایک دعا ہے خیر مانگنے کی کہ یا رب تو مجھے خیر اور بھلائی دے دے. اگر یہ چیز اچھی ہے تو ہو جائے، اچھی نہیں تو اس کو پھیر دے، اور جہاں اچھائی ہے تو مجھے وہاں لے جائے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو رشتے ہوتے ہیں ان کا انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارا استخارہ اچھا نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ What does it mean کہ استخارہ اچھا نہیں آیا؟ استخارہ تو خیر کی دعا تھی جو آپ نے مانگ لی. اب اگر آپ یعنی ایک طرف یہ ہے استخارہ اور دوسری طرف ہوتا ہے استشارہ. استشارہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ مانگنا کسی سے. تو دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگنا اور دوسرے بندوں سے مشورہ کرنا. اور مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ والیوم ٹھیک ہے، اب میں کمفرٹیبل ہوں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جی تو اس میں آپ دیکھیے کہ خیر اللہ سے مانگتے ہیں اور مشورہ بندوں سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ اگر شادی کا معاملہ ہے تو جو لوگ اس شخص کو جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو جانتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ ان جاننے والوں سے پتہ کریں۔ وہاں کسی کتاب کا علم نہیں چاہیے ہوتا، وہاں انسان کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کر لیا، اب ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا، اب ہم کوئی معلومات نہیں کریں گے۔ نہیں، استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معلومات حاصل نہ کریں۔ است- استخارے کا مطلب یہ ہے، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دعا کر لی ہے، اب آپ معلومات کرنے جا رہے ہیں، اور استخارے کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ صحیح معلومات مل جائے گی۔ اور اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز ہوئی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آم، ہم نے تو استخارہ کیا تھا، اس کے باوجود ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ آپ نے ایک کام کیا تھا، دوسرا نہیں کیا۔ وہ دوسرا کون سا تھا کرنے والا؟ مشورہ۔ آپ نے مشورہ نہیں کیا، آپ کو مشورہ بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مشورہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ کسی کا قول ہے کہ وہ شخص نادم نہیں ہوتا جو مشورہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پھر ندامت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کسی خاص چیز کے بارے میں جی کیا مشکل ہے؟ جن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی پیچھے، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں پیچھے سے، جن کو آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی اکا دکا لوگ ہیں؟ آ رہی ہے نا آواز؟ وہ کہہ رہے ہیں ادھر آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس لیے کائنڈلی ڈسٹرب نہیں کریں، لوگوں کو بات سیکھنے دیں، سمجھنے دیں۔ اتنی تکلیف اٹھا کے اتنی دور دور سے آئے ہیں اور اتنی مشکل سے نیچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھک جائیں گے، تھک جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو بات میں اصل میں یہ کچھ سوال ہر وقت میرے پاس آتے ہیں جن کا میں نے سوچا آپ کو خود ہی جواب دے دوں کہ استخارہ ہے کیا۔ ام، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ بھئی میں کیسے استخارہ کر دوں؟ میں مشورہ دے سکتی ہوں اگر میں کسی کے بارے میں جانتی ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کوئی کسی اور کے بہاف پہ استخارہ نہیں کرتا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کو کوئی بزنس بھی بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اشتہار ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ فلاں بزرگ سے استخارہ کروا لیں اتنے پیسوں کے ساتھ، اور پھر وہ بزرگ کہیں سے خواب بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی خواب کی بنیاد پر لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ آپ نے استخارہ یعنی خیر کی دعا بھی مانگنی، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی، تو ہوگا کیا کہ جب آپ بندوں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں، سارے حالات بھی معلوم کر لیتے ہیں، مثلا شادی کا ہی معاملہ ہے، کمپیٹیبلٹی بھی دیکھ لیتے ہیں، بچوں سے رضامندی بھی لے لیتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بعض اوقات ہم پڑھ لکھ کے دین جان کے پھر ضد میں آ جاتے ہیں کہ یہاں تو ہم شادی ضرور کریں گے کیونکہ یہ میری بہن کا بیٹا ہے،
اور یہ بہن کی بیٹی ہے، جبکہ ٹھیک ہے آپ کی بہن کی بیٹی بیٹا ہوگا، لیکن اگر بچے اس پر راضی نہیں اور بچے کمفرٹیبل نہیں تو کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات کیا ہو رہے ہیں، ادھر سے شادی ہوتی ہے ادھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے شادی سے پہلے نہ ڈھنگ سے استخارہ کیا، خود تکلیف نہیں اٹھائی، کسی سے کروا لیا، انہوں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے کسی سے صحیح مشورہ ہی نہیں کیا اور اپنے بچے کو بس دھکیل دیا کہیں، سر سے اتار دیا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں بعض اوقات یہ ضرور ہوتی ہے رہنمائی کہ آپ ایک چیز کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں اور پھر اچانک وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. مثلاً آپ ایک رشتے کے لیے استخارہ کر رہے تھے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور آپشن سامنے آ گئی اور چیزیں آسان ہو گئی. تو وہ فائدہ کس چیز کا؟ وہ اس دعا کا جو آپ نے کی تھی کہ اللہ جہاں خیر ہے وہاں مجھے لے جا. اور پھر آپ دیکھیے کہ استخارہ کرنے کے لیے ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ استخارہ اہم باتوں میں کیا جاتا ہے. مثال کے یعنی جن کے بارے میں آپ کو ڈیسیژن لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے کہ حج مجھ پہ فرض ہو گیا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اگر حج آپ پہ فرض ہے نا تو آپ نے استخارہ نہیں کرنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا جو ٹریول ایجنٹ ہے یا کوئی کمپنی ہے اس کو چوز کرنے کے لیے آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اس گروپ کے ساتھ یا اس گروپ کے ساتھ، تو اس میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. اس ایئر لائن پہ جاؤں اور اس پہ جاؤں، یا اس تاریخ پہ جاؤں یا اس تاریخ، وہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن حج کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں نہیں ہو سکتا. آپ نے محرم کا روزہ رکھنا ہے اور آپ استخارہ کرنے بیٹھ گئے کہ میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چند باتیں تھیں استخارے سے متعلق. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، مزید سوال ہے، تو بہت اچھا ہوگا تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. آپ ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی آپ سوال کیجیے. جی ان کا سوال ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ استخارہ رات کے وقت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات کیے بغیر آپ سو جائیں اور دائیں کروٹ پہ سوئیں اور پھر خواب دیکھیں. اچھا بعض لوگ اس پریشان، یہ انہوں نے پوری تھوڑی سی باتیں میں نے بھی لگا دی ہیں کیونکہ وہ میں سنتی رہتی ہوں اس لیے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بات نہیں کوئی کرنی اور ایسا نہیں یعنی اس کو ایک عجیب خوفناک سی چیز بنا دیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو سمجھے استخارہ ہی کیا. ایسا کچھ نہیں. استخارہ دن کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے. اچانک کہیں سفر کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو کچھ تسلی نہیں ہو رہی، آپ فوراً اسی وقت نفل پڑھیں، نفل پڑھ کے دعا کریں اور دعا کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ اگر ٹریول کرنا ہے مثلاً ٹکٹس وغیرہ کو پتہ کریں، اور اگر آپ کو دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ کر لیں، یا آپ پھر مشورہ کر لیں کسی سے، ہسبینڈ سے کر لیں، بہن بھائی سے کر لیں کہ مجھے اس چیز کی آفر ہو رہی ہے، یہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو میں اگر چلی جاؤں، تو وہ پھر آپ کو جو بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ استخارے کا جواب ہی ہو. وہ آپ کو کہیں ہاں ہاں آپ کو ضرور جانا چاہیے، یا ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. تو استخارے کا تعلق رات سے نہیں ہے. استخارہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کبھی بھی جب آپ کو ضرورت پڑے. اب ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ ہم پیریڈز میں ہیں، نماز نہیں پڑھنی، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا، رکاوٹ آ گئی نا، نفل نہیں پڑھ سکتے، تب آپ کیا کریں؟ تسبیح کر کے درود پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لیں. یا آپ کسی ایسے جگہ پر ہیں کہ راستے میں ٹریول کر رہے ہیں، وضو کی جگہ نہیں، نماز کی جگہ نہیں، اچانک کوئی آپ کو میسج آتا ہے کہ یہ کام آج ہی کرنا ہے، بتائیں کریں کہ نہ کریں، اور کام اہم ہے، آپ کے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ہے. آپ اب کسی چیز کا انتظار نہ کریں، فوراً استخارے کی دعا پڑھنی شروع کر دیں.
کیونکہ اصل چیز ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. نفل پڑھ کے جب دعا کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک مسنون طریقہ ہے اور ہونا ایسا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبوری آ گئی، اگر کوئی اضطراری حالت آ گئی، تو پھر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اور اس سے پھر پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اطمینان قلب ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے خیر مانگی ہوئی ہے، اس ڈیسیژن میں خیر ہوگی، میں نے فلاں سے مشورہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. اور پھر آپ اللہ پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو سکون ہوتا ہے. اگر کچھ چیزیں اس میں خراب بھی ہو رہی ہو نا، تب بھی بندہ مومن تسلی میں ہوتا ہے، میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہوا ہے، میں نے اللہ سے مانگا ہوا ہے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پھر مرضی یہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی اور سوال ہو استخارے سے متعلق، جی آپ کیجیے. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے اگر بہت ہی جلدی ہے تو کسی نے ایک بہت ہی مختصر سی دعا بتائی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی. یہ مسنون نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ آپ مجھے خیر عطا کریں، خیر لی واختر لی، اور آپ میرے لیے کوئی چیز اختیار کر دیں. اس کی بجائے اصل مسنون دعا ہی پڑھنی چاہیے. یہ کارڈز جو ہیں یہ اس وقت اویلیبل ہیں اسٹال پہ، جو یہاں اسٹال لگا ہوا ہے، اس میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں دعا بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں ترجمہ بھی اس کا دیا ہوا ہے، اس میں اس کی حدیث کی اوتھینٹسٹی بھی بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے. جی جی آپ سوال کیجیے. جی اگر تو اگر تو حج فرض ہے تو فرض اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر استطاعت ہے. استطاعت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ طاقت ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ استخارہ کر کے مت جائیں کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور پھر وہ میں نے سوچا چلو بیمار بھی ہو تو خیر ہے. بیمار کے اوپر جو لاغر ہے، جس کو ہیلپ چاہیے، میڈیکل ہیلپ چاہیے، اسسٹنس چاہیے، اور اس کے لیے بہت مشکل ہے سفر، تو اس کو پھر خود نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. جی وعلیکم السلام. جی جی وہ تقدیر کا حصہ. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان استخارہ کرتا ہے، مشورہ بھی کرتا ہے، بظاہر چیزیں اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ آگے جا کے مشکلات آ جاتی ہیں یا وہ انجام اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو کیسے سالو کریں؟ اب بات یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے. اگر دعا قبول ہو گئی تو انجام اچھا ہو جائے گا. اگر دعا قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر انجام دوسری طرح ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تو ایک سنت پہ عمل کیا اور میں نے مشورہ بھی کیا اور میں نے سب اچھا اپنی طرف سے کیا، میرے لیے یہ کیوں ہو گیا؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، اس میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں. ہو سکتا ہے جس کو آپ انجام کے اعتبار سے اچھا نہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی آخرت کے اعتبار سے بہت اچھا ہو. اس کے بدلے آپ کے کوئی گناہ معاف ہو جائیں، اس کے بدلے یا یہ کہ وہ وقتی رکاوٹ ہو اور کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے باہر نکل جائیں اور آگے جا کے خیر ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی اس مشکل کے ذریعے آپ کو کوئی ایسی چیز سکھانا چاہ رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک اور آنے والی بڑی مشکل سے بچاؤ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات کچھ ہرڈل ایسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ کو کہیں پہنچنا تھا ٹائم پر اور راستے میں آپ کو ایکسیڈنٹ مل گیا، کوئی روڈ بلاک ہو گئی، آپ پریشان ہیں کہ میں لیٹ ہو رہی ہوں لیٹ ہو رہی ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ تیز جا رہے ہوتے اور
وہ جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بجائے اللہ نہ کرے آپ ہی کا ہو جاتا، تو اللہ نے آپ کو کسی وجہ سے پیچھے کر دیا۔ ایک چیز یاد رکھیے ہمیشہ، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ آئے، کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے جو زندگی میں ہو رہی ہے، نمبر ون یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے لیے مہربان، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یا کوئی تکلیف آتی ہے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، یا تکلیف آتی ہے ایک امتحان کے طور پر درجات بلند کرنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کا درجہ بہت بلند رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچے، لہذا وہ کسی ٹیسٹ میں اس کو ڈال کے اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اگر تکلیف کا آنا کسی پر کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء پہ کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے آزمائے گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوگی، وہ شیطان نے وہ پھل کھلا دیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور جنت سے کہاں بھیج دیا گیا؟ زمین پر بھیج دیا گیا۔ رکاوٹ آ گئی نا، مشکل آ گئی، تکلیف آئی، دعا کی انہوں نے، نکل گئے اس مشکل سے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی اتنی بڑی بادشاہت تھی، جن کے لیے ہوائیں مسخر تھی، لوہا مسخر تھا، جن کے اشارے پر پرندے اور یعنی پرندوں کے اور چیونٹیوں کے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے لشکر ان کے لیے مسخر تھے، ان پر بھی آزمائشیں آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی بڑی تھی، دنیا میں ایسی بادشاہت کسی اور کی ہوئی نہیں، لیکن وہ سلسلہ ان کی اولاد میں نہیں چل سکا۔ ان 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 کی کوشش اور چاہت کے باوجود کہا جاتا ہے کہ جو ان کی اولاد ہوئی وہ ایک دھڑ کی شکل میں تھی، یعنی کہ پورا بچہ بھی نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، قرآن مجید میں ان کی آزمائش کا لکھا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی، یحییٰ علیہ السلام پر آئی، زکریا علیہ السلام پر آئی، ابراہیم علیہ السلام پر آئی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے انبیاء پر آتی ہے، اور اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، یعنی جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے اس پر اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمائش آ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائے تو پھر برا نہ سمجھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، وائی می، کبھی نہ کہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی خیر دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یقیناً ہے۔ سب سے زیادہ محبوب ہستی اس کائنات میں کون تھی؟ اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان پر کوئی تکلیف آئی؟ اولاد کی طرف سے، وائف کی طرف سے، حضرت خدیجہ فوت ہو گئے، چچا فوت ہو گئے، سب بچے فوت ہو گئے آپ کی زندگی میں، جنگ احد میں کتنے پیارے 70 ساتھی شہید ہو گئے، آپ کو 3 سال کے لیے معاشی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، جنگ تبوک جیسے مشکل جنگ آپ کو پیش ہے، کوئی ایک آزمائش آئی تو کیا وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو جب کسی کوئی تکلیف آ جائے، نہ اپنا گمان اللہ کے بارے میں برا کرنا ہے اور نہ کسی کے بارے میں برا سوچنا ہے۔ آئی ہے نا پکڑ اس کی، اس نے کیا ہوگا کچھ، کبھی نہ سوچے۔ اگر کوئی شیطان دل میں یہ خیال ڈالے بھی کسی کے بارے میں برا کہ اس نے کچھ برا کیا ہوگا اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو توبہ استغفار کریں کہ کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کس خیر کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس درجے سے نوازنا چاہتا ہے۔
تکلیف دہ ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں، ایک شرعی احکامات ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث میں، اور ایک قدری کونی احکامات ہیں جو تقدیر کے فیصلے ہیں۔ تقدیر کے فیصلوں میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ شریعت کے احکامات میں چوائس ہوتی ہے، مانو یا نہ مانو، نہیں مانو گے تو کل پکڑے، آج کر لو جو کرنا ہے۔ لیکن تقدیر کے جو فیصلے، کس نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، اس بارے میں بہت سی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں رکھی۔ چلیے ہم استخارے پر ہی اور سوال لے لیتے ہیں۔ جی آپ۔ جی جی نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بچوں کی شادی ہو ہی نہیں رہی، کوئی پروپوزل ہی نہیں ہے، تو کیا ہم ایز اے روٹین اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو تو کسی فیصلے کے وقت ہی پڑھا جاتا ہے خیر مانگنے کے لیے، جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہاں بھی خیر مانگی جا رہی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلت الی اس چیز کے لیے جو نازل کرے تو میرے لیے، من خیر کوئی بھی خیر، کوئی بھی بلائی، فقیر میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے اور اپنے فقر کا، اپنی محتاجی کا، اور وہ کون مانگ رہے ہیں دعا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو جن بچوں کی بھی شادی نہیں ہوئی، ایک تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، دوسرے استغفار کی کثرت، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بعض اوقات کسی نعمت کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے بھی، وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات، تو ہم استغفار کی کثرت کریں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ نوح کی آیات ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم سب بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، وہ تمہارا بھی رب ہے، انہو کان غفارا، بے شک وہ ہمیشہ سے ہی بہت بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ کانا کا لفظ جب لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تسلسل، یعنی وہ ہمیشہ ایسے ہی، ہمیشہ سے ہی ایسے ہے۔ غفار، ایک ہوتا ہے غافر، جس سورت کا بھی نام ہے غافر، تو بخشنے والا، اور ایک ہے غفار، بہت فعال کے وزن پر بہت زیادہ بخشش فرمانے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو مسلسل بارش برسانے والا بھیجے، یعنی خوب بارش برسے گی۔ بارش رحمت ہے نا اللہ کی، یعنی رحمتیں آئیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں خوب عطا کرے گا۔ یمدد کا لفظ مد سے، مد کا مطلب پھیلا دینا، خوب دے گا، اموال مال، وبنین اور بیٹے، شادی ہوگی تو بنین آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈائریکٹ شادی کی دعا تو نہیں ہے، لیکن استغفار سے بیٹوں کی خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، تو پھر اس میں شادی بیچ میں ہی آ جاتی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، یعنی خوب زرخیزی ہوگی، فراوانی ہوگی، نعمتیں ملیں گی۔ تو اس لیے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تمہیں، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی رکاوٹ ہو زندگی میں، مال کی ہو، اولاد کی ہو، اولاد نافرمان ہو، بات نہ سنتے ہو، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، کوئی کثرت سے استغفار کرے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ کوئی بیماری آ جائے اس پر بھی کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ استغفار جو ہے وہ زندگی کی مشکلات کو آسان کرنے کی چیز ہے، رکاوٹیں دور کرنے کی۔ اب سوال کیجیے استخارے کے بارے میں۔ جی آپ۔ یہ تو شادی سے متعلق سوال ہے، استخارے سے متعلق نہیں۔
دیکھیں لڑکی تو ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، یعنی لڑکا جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن لڑکی نہیں کر سکتی، کیونکہ لڑکی کو پیرنٹس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے، اور پیرنٹس کو میں یہ ایڈوائز کروں گی، اگر بچوں نے کوئی چیز انتخاب کر ہی لی اور بظاہر اس میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی تو اس میں پیرنٹس رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ زندگی بچوں نے گزاری ہے. ہاں، اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جو انتہائی غلط ہے ان کے حق میں تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر ایک معقول چیز ہے تو صرف آپ کا جو ڈریم تھا وہ کچھ اور تھا اور بچوں کی چوائس کچھ اور ہے، تو وہ ڈریم جب ٹوٹتا ہے نا، انسان کا خواب کی تعبیر نہیں ملتی تو اپسیٹ ہوتا ہے اور پھر بچوں کو بھی ساتھ نشانہ بناتا ہے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، ود ڈرا کر لینا چاہیے. جی جیسے کوئی مسئلے کے لیے ہم پریشان ہیں، ہم میاں بیوی دونوں سیم مسئلے کے لیے ساتھ میں کر سکتے ہیں. جی ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے جس میں ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے ایک مشکل آ گئی ہے، یعنی کمبائنڈ کوئی، یعنی فیملی میٹر ہے کوئی، اور تو کیا اس میں پھر دونوں ہی استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی دونوں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کا ایک سانجھی چیز ہے. لیکن اگر بزنس سے متعلق ہے یا کوئی اور اسی طرح گھر خریدنے سے متعلق ہے تو گھر میں دونوں نے رہنا ہے نا، تو اب یہ دونوں کا ایک مشترکہ سی چیز ہو گئی تو دونوں استخارہ کر سکتے ہیں. جی جی ان کا جی میں سمجھ آ گئی. کہتی ہیں کہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ صبح شام کے اذکار کے ساتھ روز استخارے کی دعا پڑھیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کئی ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں روز مرہ کے موقع پر. اب وہ ہوا میں فیصلے کرنے ہو کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. یعنی دوسری بات یہ کہ دین کو مشکل نہ بنائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں. دین کے معاملے میں یہ اصول یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کون سی سورت؟ سورۃ الحجرات میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. وہ آگے بڑھنا کیسا ہے؟ یعنی جو دین تمہیں دیا گیا ہے، جو بات جس کام کے لیے جہاں جس موقع پہ کرنی چاہیے ادھر ہی رکھو. اب صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں، ان کو صبح شام اتنے ہی رہنے دو، ان کو لوڈ مت کرو اور چیزوں سے، کیونکہ اس سے نقصان کیا ہوگا، وہ اصل بھی رہ جائے گی. ہمیں صبح شام استخارے کی دعا پڑھنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو آپ صبح شام پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی چیز بھی آپ کا ٹارگٹ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ وہ دعائیں تو اور بہت مسنون دعائیں ہیں، آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے. آپ میں سے کس کس کے پاس دعائیں ایپ ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، کافی لوگوں کے پاس. اس میں استخارے کی دعا بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، تو جن لوگوں کو یاد نہ ہو تو وہ وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھی بات تو یہی ہے کہ سامنے لکھی بھی ہو تو آسانی رہتی ہے. جی جی سوال کیجیے. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک، یہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے، یہ بھی اکثر سوال آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا اور ہمیں خواب آ گیا جس میں ہمیں ہاں مل گئی کہ یہ کام کر لو. آپ کو پتا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. اب امی نے استخارہ کیا، ان کو نہ آئی، بیٹی نے کیا، ان کو ہاں آ گئی، کانفلکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو کیسے سالو کریں؟ بات یہ کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایک خواب ہوتا ہے جس میں جو حدیث نفس کہلاتا ہے،
حدیث نفس کا کیا مطلب ہے؟ دل کی باتیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھو کہ ٹریول کرنا ہوتا ہے نا، تو کرنا تو صبح ہم رات کو خواب میں شروع کر دیتے ہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ آپ جو خیالات، آپ کے سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہے نا کہ رات کو سوتے وقت جس چیز کے ساتھ، جس خیال کے ساتھ آپ سوتے ہیں، جس ٹینشن کے ساتھ، یا جو چیز پڑھ کے یا سن کے، وہ رات کو بھی آپ کے یعنی برین کے اندر یعنی وہ جگہ بناتی رہتی، یعنی وہ میموری کا حصہ بن جاتی ہے. اب اگر آپ یہی خیالات لے کے سوئے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، بس ہو جائے، کسی طرح امی مان جائیں کہ یہ میری شادی فلاں جگہ کر دیں. اب آپ نے استخارہ کیا، آپ کو تو خواب میں نظر آ گئی شادی، لیکن امی کو نہیں آ رہی. تو آپ کو یہ جو خواب آیا ہے نا، یہ دراصل حدیث نفس تھا. آپ کی جو خواہش تھی وہ خواب میں پوری ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری طرح کے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، جس میں شیطان آ کے آپ کو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ امی کا جو خواب ہے نا وہ الٹ کیوں تھا، کیونکہ شیطان نے وہاں فساد ڈالا. رائٹ. اب ایسے میں جب گھر کے اندر ایک کنفلکٹ آ جائے تو پھر ایک تیسرے شخص کو نیوٹرل ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. میں نے اسی لیے لوگ عام طور پر صرف استخارے کی بات کرتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ آپ کو دوسری بات بھی لازماً کرنے کو بتائی ہے، اور وہ ہے استشارہ، یعنی مشورہ کرنا. رائٹ. تیسری قسم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، جن کا تعلق نہ حدیث نفس سے ہوتا ہے، نہ شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، اور اس خواب کا کوئی مطلب ہوتا ہے. لیکن وہ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا اس کا کیا مطلب ہے. الحمدللہ کئی کتابیں بھی ہیں، جیسے ابن سیرین کی ایک کتاب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کلو اشارے مل جاتے ہیں، کچھ بندے کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی. تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے خواب تو دکھائی ہے. مثلاً آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کیا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، کئی سال گزر گئے، حرم میں پاک نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائی. یعنی واپس اپنے وطن لوٹنے اور اللہ کے گھر جانے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی، تو ان کی کتنی بڑی تمنا ہوگی. اب انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں. آپ نے صحابہ میں اعلان کیا، 1400 لوگ تیار ہو گئے. 1400 لوگ ٹھیک تیار ہو کے وہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اور آگے روک دیے گئے. کیا نبی کا خواب جھوٹا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہو گیا، آزمائش آ گئی کہ اب یہ اپنے نبی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب رکاوٹ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں روک دی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بغیر عمرے کے صحابہ واپس جا رہے تھے تو ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. یعنی بہت رنجیدہ اور ٹوٹے ہوئے طور پر ایک معاہدہ بھی ہو گیا، اور وہ معاہدے کی بھی ساری ٹرمز ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی بظاہر. لیکن کیا اس سے کوئی خیر نکلی پھر بعد میں؟ نیکسٹ ایئر خواب پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں جیسے وہ یہاں سے ایک سوال تھا نا کہ انجام اچھا نہیں ہوا، ہم نے استخارہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن آگے خرابی ہوگی. لیکن آپ صبر سے کام لیجئے اور اللہ سے اچھی امید رکھیے کہ اس کے بعد خیر بھی آئے گی. بعض بعض سبق جو ہے نا کتاب سے سیکھے جاتے ہیں، بعض استاد سکھا دیتے ہیں، لیکن بعض سبق ہارڈ وے میں سیکھے جاتے ہیں، مشکلات میں پڑھ کے سیکھے جاتے ہیں. میچورٹی کتابیں پڑھ کے نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک حکمت، مصلحت اور رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو مشکل میں ڈال کے سکھاتا ہے. اور جو مثلاً آپ لوگ میرے خیال ہے بہت سے لوگ ٹیسٹ وغیرہ قرآن کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہوں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو آتی ہی ہوتی ہے، یہ جواب صحیح آتا ہوتا ہے، یہ لفظ کا مطلب صحیح آتا ہے، اور آپ پتہ نہیں کس خیال میں
غلط لکھ کے آ جاتے ہیں، اور جب نمبر کٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا سخت دکھ ہوتا ہے. لیکن وہ جو غلطی نکلی نا آپ کی، ساری زندگی اب آپ نہیں بھولیں گے اس کو، وہ یاد رہے گی آپ کو. تو اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ بعض چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی زندگی میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مشکل سے گزار کے، کچھ سکھا کے، درجات بلند کر کے اگلے درجے پہ لے جانا چاہتا ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے، مطمئن رہے. کوئی اور سوال استخارے سے متعلق؟ جی آپ. جی ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ استخارہ کرنا چاہیے یا 3 دن کرنا چاہیے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 دن، بعض روز ہی شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کل میری کسی بچی سے ملاقات ہوئی، کہتی میں 1 سال سے استخارہ کر رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ حدیث میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ایک دفعہ کرنا ہے یا 7 دفعہ کرنا ہے یا ساری زندگی کرتے رہنا ہے. نہیں، یہ ایز پر نیڈ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ ایک دفعہ بھی کافی ہے، ایک دفعہ استخارہ ہو گیا کافی ہے. کہیں نہیں کہا گیا روز کرو. لیکن اگر آپ کا دل ابھی مطمئن نہیں ہو رہا اور کچھ ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. خیر ہی مانگ رہے ہیں نا، خیر مانگتے رہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی آپ زور سے بولنا پڑے گا. ایک، ہاں پہلے ایک پوچھیے. نہ 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 نہ، یہ کیا ہوا کہ 2 دن میں فیصلہ کرنا اور پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اچھا 2 سیکنڈ نہیں، انہیں کیا 5 منٹ دیں مجھے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھیں، اس دعا کا نعم البدل نہیں ہے کوئی کہ ہم کہیں کہ ہمیں زبانی نہیں آتی یا ہم پڑھ نہیں سکتے. اول تو یہ کہ لکھی بھی ہو، کہیں رکھی بھی ہو قریب ہی، گھر میں ایک باسکٹ بنائے اور اس میں آپ مختلف کارڈ رکھے ہوئے ہوں، جب ضرورت پڑے جلدی سے نکالا اور پڑھ لیا. نہیں تو سفر بھی آپ کر رہے ہوں، آج کس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ اگر میں پوچھوں نا اس حال میں کس کے پاس موبائل ہے ہی نہیں، تو ایک ہاتھ بھی شاید کھڑا نہ ہو. بچے کے پاس موبائل ہے. دعائیں ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اندر استخارے کی دعا کو مارک کر لیں، اور پھر جب ضرورت پڑے، چاہے سفر میں ہے چاہے کہیں بھی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن ایک میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر زبانی حافظہ نہیں بھی ٹھیک، مطلب ضرور آنا چاہیے، تاکہ جب کہیں کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو آپ اس کو میرے مقدر کرتے ہیں، ٹھیک، تو ہمیں پتا ہو ہم مانگ کیا رہے. دیکھیں، دعا کا مطلب جاننا نہایت ضروری ہے، اس کو آپ ضرور سیکھ لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ دعا پڑھنا بھول گئے، اس کو خیال ہی نہیں رہا اور ڈسیزن کر بیٹھے، اب کیا کریں؟ کچھ لوگ تو شادی کے بعد بھی استخارہ کرتے رہتے ہیں، صرف ڈسیزن نہیں ہوا، کام بھی کر لیا، پھر استخارہ کرتے صحیح کیا، پھر اللہ سے خیر مانگے، اللہ اب فیصلہ کر بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں، اب آپ اس میں خیر ڈال دیجیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی کہ اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر ہم اس سے پھینک دیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا. تو یہ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، چونکہ سننے میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ رشتہ ہوا، طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کچھ دن کے بعد آ کے کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا اور ہم رشتہ توڑ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو ٹائم لینا چاہیے. آپ نے کیوں جلد بازی کی؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی، لیکن اتنی بھی جلدی ہر چیز میں نہ کریں کہ پھر کیے پہ پچھتانا پڑے. ٹھیک ہے. جی اور کوئی؟ جی آپ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے.
چار آپ کے پاس ایسے چانسز آئے ہیں جن پہ آپ لوگوں نے آپ کو پازیٹیو آپشن دیے ہیں، ایک اچھی بات ہے، آپ یہ کم کر سکتے ہیں، لیکن دقت بنا نہیں مت کریں، مت کریں. ٹھیک ہے. ان کا سوال ہے کہ استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، دل کا اطمینان نہیں ہے، نہ کریں. کیونکہ پھر بار بار اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر آپ پچھتائیں گے. نہ کریں. جی آپ. وعلیکم السلام. جی گڈ کوشچن. اس دعا میں اگر آپ نے دیکھا ہو، میرے پاس ٹائم، مجھے نہیں پتا کہ ٹائم ہو گیا، ایسا نہیں. میرے پاس ٹائم کتنا ہے یہ بتا دیں. 1 ختم ہو گیا ٹائم. 1 گھنٹہ رہتا ہے. اچھا جی ہے ابھی ٹائم، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اذان بیچ میں ہو رہی ہے تو مجھے یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی اوور ٹائم جا رہی ہوں. اچھا اس میں ایک ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ، تو کیا یہاں ہم اردو کا سینٹینس بول لیں کہ یہ فلاں کام میں کرنے جا رہی ہوں تو کروں کہ نہیں؟ بول سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب امر کی بات ہو تو اپنے ذہن میں وہ کام لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس مقصد کے لیے، اللہ تو آپ کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. وہاں بول کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں بول کے، انگلش میں بول کے، پنجابی میں بول کے، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس امر کے لفظ پر اس کام کی طرف دھیان کر کے کہ یہ جو ان حاض الامر کی بجائے حاضر سفر، اگر سفر کر رہے ہیں یا اردو میں یا انگلش میں جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور پوری دعا پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کے دل میں جو دعائیں ہیں، جو کچھ مانگنا چاہیں وہ مانگتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی وعلیکم السلام. سیپریٹ. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر 2-3 کام ہیں الگ الگ تو سب کو اکٹھا استخارہ کرنا؟ نہیں، الگ. حاض الامر میں ایک چیز کو لیں، یعنی کہ ایک چیز ایک وقت میں، 1 ایٹ اے ٹائم ایک چیز لیں، اس کے بارے میں استخارہ کریں، پھر اس کے بعد دوسرے ٹائم میں دوسرے بات کے کر لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نفل ایک دفعہ پڑھ کے، ایک دفعہ دعا پڑھ کے ایک چیز کے لیے کر لیں، پھر دوسری دفعہ دوسرے کے لیے کر لیں، تیسری دفعہ پڑھ کے تیسری چیز کر لیں. جی آپ. وعلیکم السلام. دیکھیں جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نفل پڑھ کے کریں، لیکن اگر بہت ایمرجنسی کی کوئی صورت ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ چیزیں بعد میں، یہ میں تو لوگوں سے بات کر رہی ہوں، یہ چیزیں بعد میں، اس وقت نہیں. اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ جو مسنون طریقہ ہے، میں آپ کو 2 حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ اصل طریقہ کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے. آپ فرماتے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے. فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فرض نماز پڑھ کے کہ میں اس کا استخارہ بنا لوں. نہیں، فرض کے علاوہ 2 نفل پڑھیں اور یہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے. تو اصل طریقہ یہی ہے
لیکن پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض اوقات آپ کا وضو ہی نہیں ہے، آپ گاڑی میں ہیں، آپ گاڑی کہیں روک بھی نہیں سکتے، ہائی وے پہ کسی ایسی جگہ پر ہیں، نہ پانی ہے، نہ تیمم ہے، نہ کچھ ہے، اور آپ کو کال آئی ہے کہ آپ کی مدر سخت بیمار ہیں، ایمرجنسی میں ہے، ڈاکٹرز چاہتے ہیں ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا، ڈالیں کہ نہ ڈالیں، اب آپ بتا دیں جلدی سے. ایسی صورتیں آتی ہیں نا بعض اوقات. تو اب آپ اس وقت کہتے ہیں کہ ذرا سا آپ ٹھہر جائیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر آپ دعا کر کے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اس کے مطابق آپ ان کو اول تو یہ کہیں کہ دیکھیں میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے مطابق کر لیں. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں آپ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہن بھائی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس سے بھی تو مشورہ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اگر اس یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لے تو بہتر ہے. ایک ہوتا ہر چیز کا نا، ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کام کرنے کا طریقہ، دوسرا اسٹینڈرڈ کے علاوہ یعنی ایکسیپشنل کیسز میں، ایمرجنسی میں کچھ اور یعنی نہ ہونے سے بہتر کچھ کر لیا جائے، لیکن اس کو نارم نہیں بنایا جائے کہ ہر روز ہی آپ کو ایمرجنسی ہے اور ہر روز ہی آپ نفل کے بغیر ہی صرف دعا پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں، پراپر طریقے سے. کیونکہ جہاں آپ بڑے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں وہاں آپ چند منٹ نکالیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. بندہ مومن جو ہے وہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. جی اور جی بولیے. میں نے آپ سے سنا تھا کہ یہ حج کے معاملے میں اگر آپ دعا استخارہ کریں تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ دعا استخارہ سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. یہ اگر کچھ مشورہ نہیں دیا ہے تو اللہ کی مدد ملے گی ضرور. دیکھیے فرض کی ادائیگی میں مشورہ نہیں ہوگا، استخارہ نہیں ہوگا. مدد یعنی کہ اس میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیے فرض نہیں، دیکھیے نا دعا کے معنی کیا ہے کہ اگر یہ میرے لیے اچھی ہے تو مقدر کر دے، نہیں تو نہ کر. تو کیا حج ہمارے لیے خیر کا باعث ہے؟ تو فرض کی ادائیگی میں نہیں ہوگا، لیکن ویسے سفر کے حساب سے آپ کچھ آپ کی کچھ چوائسیز ہیں تو اس میں آپ کر لیں. جی آپ فرمائیے. جو مشورہ ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر مرحلے میں تو کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم مشورہ کریں کس کے ساتھ. آپ کے لو ون جتنے کلوز ہیں آپ کو اچھی طرح سے دے رہے ہوتے ہیں وہ دونوں طرح سے بیلنس نہیں ہوتا. تو پھر ہمیں مطلب علم کے معاملے میں مشورہ تو علم والوں سے نہیں کرنا. جیسے کبھی کبھی آپ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے بنانا چاہتے ہیں. جی ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم استخارہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو اس معاملے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، تو وہ پھر آپ کو نہیں مشورہ دے پاتے. مثلاً آپ نے ایک مثال ہے، آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور آپ کو مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں. اب آپ مشورہ کرتے ہیں کسی ایسے شخص سے جس نے خود بھی نہیں پڑھا ہوا، تو وہ آپ کو انکریج کرنے کی بجائے کیا کہے گا؟ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتی، کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف کرنے کی؟ وہ فلاں نے بھی تو نہیں پڑھا ہوا، اور کوئی ساری دنیا نے پڑھا ہوا، تم نے نہ پڑھا تو کیا ہو جائے، چھوڑو کرے. تو یہ غلط جگہ فیصلہ کیا، یعنی مشورہ مانگا آپ نے. لیکن بعض صورتوں میں جنرلی کوئی آپ کو آس پاس نہیں ملتا کہ کس سے پوچھیں، پھر آپ صرف استخارے پر ہی اکتفا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور صورت، یہ تو کوئی خاص صدقہ جاریہ کا کام، بڑا کام، نیکی کا کام ہے، لیکن آج کل آپ دیکھیں بہت سہولت ہو گئی ہے. آپ گوگل کر کے ریسرچ کریں. ٹھیک ہے. کچھ کیسز میں ریسرچ کریں. اچھا فائدہ یہ ہوا ہے نا کہ اس پہ بھی آپ دیکھیں ہر طرح کی معلومات ہے. ایک ہی بات آپ پوچھیں گے چیٹ جی پی ٹی سے تو وہ ایک بات بتائے گی، گوگل پہ جائیں گے وہ کوئی اور بتائے گا، تیسری جگہ جائیں گے کچھ اور بتائے گا، ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اوتھینٹسٹی کی طرف جائیں کہ زیادہ ریسرچ بیسڈ اوتھینٹک بات کس کی ہے اور مجھے
اس کے بعد استخارہ بھی کرنا ہے. مثلا کوئی دوا لینی ہے، کوئی پروسیجر ہے آپ کا، تو اس میں ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، اب کچھ تو کرنا ہے. کیا کریں؟ آپ نے سب پڑھ بھی لیا، اور پھر آپ اس میں سے انتخاب کریں گے. اللہ نے عقل بھی دی ہے نا، اس عقل کی بنیاد پر یہ چیز مجھے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. باقی پھر اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے استخارے کے بعد بھی توکل. جی آپ فرمائیے. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی انہوں نے. دیکھیے میں یہ سوچ کے نہیں آئی تھی، میں تو قرآن شریف رکھا ہوا تھا کہ ایک درس دوں گی آپ کو، لیکن میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہو گیا کہ کچھ کوشچنس کے ساتھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. استخارہ جائز اور حلال چیز کے لیے کرنا چاہیے. مثلا شادی ہے، نکاح کرنا ہے تو استخارہ کریں گے، لیکن شادی کے بغیر کسی سے ریلیشن شپ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. حرام چیزوں کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مارگیج پہ گھر لے لوں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. حکم واضح ہے. جی اور کوئی؟ جی آپ فرمائیے. بیٹے کو ہی کرنا ہوگا، بیٹے کو ہی. اگر ڈسیزن بیٹے کا نے لینا ہے، یعنی اگر تو مثلا شادی کی بات ہے، وہ بھی کر لے آپ بھی کر لیں، کیونکہ بہو نے گھر میں آنا ہے تو اچھا اپنے اپنے طور پہ سب کر لیں. لیکن اگر بیٹا مشکل میں ہے تو بیٹے کو ہی استغفار کرنی چاہیے، بیٹے کو ہی دعا کرنی چاہیے، بیٹے کو ہی نماز پڑھ کے. کیونکہ یہ تشریف رکھیے، اس میں آپ دیکھیے دین کے معاملات میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں باپ نے قرآن پڑھا، اگر بچوں نے نہیں پڑھا نا، آپ ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے، وہ نہیں کرتے، کسی کے پر صدقے کا بھی فائدہ اس کو ہوتا ہے جو خود بھی کرتا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کے والدین نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہی نہیں اور آپ ان کے مثلا انہوں نے حج کی نیت ہی نہیں کی، وہ حج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اب آپ کہتے ہیں میں ان کے لیے حج بدل کر دوں؟ نہیں. تو صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے؟ اس کانسیپٹ کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. صدقہ جاریہ، جاریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاری. جاری کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو شروع کر لی جائے اور پھر وہ جاری ہو جائے. اگر کسی نے نیت ہی نہیں کی، اس نے کی ہی نہیں، تو وہ جاری کدھر سے ہوگی؟ جاری تو تب ہوگی نا کہ جب اس نے زندگی میں یہ انٹینشن تھی اس کی کہ میں ایک اسکول بناؤں گا، میں ایک مدرسہ بناؤں گا، میں ایک سڑک بناؤں گا، میں ایک اسپتال بناؤں گا، اور ابھی وہ ارادے ہی کر رہا تھا اور چیزیں جمع کر رہا تھا کہ وہ دنیا سے چلا گیا. اب آ گئی اولاد، آ گئی. ہمارے والد نے یہ سوچا تھا کہ اپنے گاؤں کے لیے سڑک بنوائیں گے، اب ہم بچے ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ بنوائیں گے کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو، تو وہ انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا کیونکہ انہوں نے اس کی نیت کی ہوئی تھی. اسی طرح کہنے لگے کہ میری والدہ صدقہ کرنا بہت پسند کرتی تھی، یعنی بڑا صدقہ کرتی تھی، کیا اگر میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کو فائدہ پہنچے گا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا کروں؟ تو آپ نے پانی کا انتظام کا کہا. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہادی لأم سعد، یہ سعد کی ماں کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے. جاریہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ زندگی میں خود پسند کرتی تھی صدقہ کرنا، تو بچوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا. ماں اپنی زندگی میں اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں کو کچھ دیتی ہوتی تھی عید بقرہ عید کے موقع پر. بچوں کو پتا تھا کہ ہماری اماں یہ کرتی تھی. ماں چلی گئی دنیا سے، اب بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ صلہ رحمی. ٹھیک ہے،
لیکن اگر کسی نے خود ہی نماز نہیں کبھی پڑھی اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی نمازوں کو پیسے دے دیں یا نمازیں اس کے لیے پڑھ دیں، تو یہ چیز نہیں کسی کو دی جا سکتی. جی جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ذرا سا زور سے بولنا. اچھا ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک یہ بیمار رہتی ہیں، رائٹ؟ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا تکلیف ہے، یہ نظر بد ہے یا کچھ اور ہے. تو کیا یہ استخارہ کریں تو انہیں پتہ چل سکتا ہے؟ پیاری بہن، استخارہ اس کام کے لیے نہیں ہوتا. استخارہ اس کام کے لیے ہوگا کہ کیا میں یہ علاج کروا لوں یا نہ کرواؤں. استخارہ غیب کی خبر معلوم نہیں ہے. استخارے کے ذریعے یہ نہیں پتا چلتا کہ نظر لگی ہے یا نہیں لگی. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک دعا کی کتاب جو بھی لیٹسٹ میں پاکستان میں 2 مہینے اس کو پڑھاتی رہی ہوں، شفا کی دعائیں. آپ میں سے کسی نے لیکچر سنے تھے کوئی جب میں پڑھا رہی تھی؟ اچھا ماشاء اللہ، کافی لوگوں نے. اب یہ کتاب یہاں اویلیبل ہے، آج اسٹال پر اویلیبل ہے، تو اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے خیال آ گیا کہ میں اس کو انٹروڈیوس کروں. اس میں نظر بد جادو کا بھی علاج ہے، اور یعنی دعا کرنے کے لیے اور بیماریوں سے جات اور وسوسوں کی علاج بھی ہے. اور دل پریشان اور غمگین ہو، یہ صرف فزیکل النس کے لیے نہیں، مینٹل النس کے لیے بھی ہے. روحانی، جذباتی اور مختلف ذہنی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں دعائیں موجود ہیں. اسی طرح یہ حفاظت کی دعائیں ہیں، یہ بھی اسٹال پہ کتاب موجود ہے، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے بیگ کے اندر. جب آپ ٹریول کر رہے ہو تو نکال کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. نماز کے بعد کون سا ذکر کرنا چاہیے، وہ اس کی دعائیں ہیں. یہ ایک بڑی آپ یہ ذکر کر کے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے. تو جن کو یاد ہے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں. تو رات کو سائٹ تو بدلتے ہی ہے نا ہم سب، آنکھ کھلتی ہے کچھ لوگ کو، روز آپ کو موقع ملتا ہے دعا کرنے کا. جو بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں ان کے لیے دعا کریں. آج کل محرم الحرام ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی معلومات ہیں. اسی طرح آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، اس کے لیے کتاب ہے اخلاق حملۃ القرآن. قرآن کے حاملین، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں کوئی، یہ کتاب سب قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. اس کے لیکچرز بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں چھوٹی سی کوئی بات کر دے تو ہم اس کو اتنا مائنڈ کر جاتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہرٹ ہو جاتے ہیں بڑی جلدی، اور لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ اب ہم اتنے پڑھا رہے ہیں تو ہماری عزت کریں، یا یہ ساری چیزیں نا ہمیں ٹھیک کرنے والی ہیں. کیونکہ اگر قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کے طور طریقے ٹھیک نہ ہو، تو وہ الٹا دین کو بدنام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اسی طرح حصول ایمان کی دعائیں ہیں، یہ آج ہمارے سارے بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا کرے اور ایمان کی مضبوطی. پھر یہ کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، تو حسن خاتمہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، خاتمہ اچھا کرنا، کیونکہ جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا اس کی تو موج ہو گئی. اور یہ بھی ایک بڑی اچھی کتاب ہے قیام اللیل کے بارے میں، رات کا قیام اور اس کی جو فضیلت ہے اور
کیونکہ اس میں بھی بڑے کوشچنز آتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت سی باتیں پتہ چلے. اور اخلاص نیت ہر کام میں، ہر کام ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس اور یہ دعا بھی الحمدللہ یہ دعائیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوگی اس طرح چھپائی گئی ہیں کہ اگر آپ کہیں فریم کر کے بھی لگا لیں اور پڑھتے رہیں تو گھر کی ڈیکوریشن بھی بنتی ہے، کیونکہ پکچرز تو لگانی نہیں ہوتی، تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹ ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن حکم میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے جی. استخارے سے متعلق سوال. جی جی. وعلیکم السلام. کافی معلومات ہوگی ہیں استخارے کو. اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو قرآن میں سے کچھ سکھا دیتی ہوں. چلیے جی، ایک سوال ان کا. جی فرمائیے. دونوں طرف ہی ہے. جی جی پوچھ لیجیے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اب میرا بہت دل چلا رہا ہے کہ آنے والے سال میں حج شروع کروں. تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ آپ میں اسی بائک سے ہی اتر. آپ مجھے بتائیے کون تو کر سکتے ہیں تو کیا مجھے کرنا چاہیے؟ مجھے ایک طرف خیال آتا ہے کہ بچوں کو میرا پوری طرف مطلب کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کر سکتی ہیں تو میرے بچے کو مجھے سارا کروانا پڑتا ہے. وہ دیکھیے اگر وسائل ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وسائل ہیں تو کر لیجیے. چلیے تھوڑا سا قرآن مجید سے، تاکہ آپ یہ نہ کہ ہم تو درس سننے گئے تو پتہ نہیں کیا سن کے آگے ہیں. جی سوال. جی ٹھیک ہے. جب ہمارے بچے 4 بجے آتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایز اے مدر کیا جیسے قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، ایک آیت نماز لیکن کچھ نہ کچھ بات کریں تو میں نے دیکھا کہ ہم فادروں کی طرح دل میں کلاسز میں ٹھیک ہے. ٹیسٹ سب کچھ ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑی اہم بات کی. اب دیکھیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو مائیں قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، بعض اوقات ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں کہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور بچہ 4 بجے گھر آیا ہے اور پتہ نہیں سارا دن کیا کیا دیکھ کے اور سن کے اور پڑھ کے آیا ہے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور آپ کے اور اس کے درمیان ایک خلیج حائل ہے، نہ آپ اس کی بات سمجھتی ہیں نہ وہ آپ کی بات سمجھتا ہے. نہیں، ہم ماؤں کا اول فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک قریبی تعلق رکھیں، بانڈنگ اس طرح کی کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں، وہ ہم سے اپنی ساری باتیں شیئر کریں. آپ کا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے گھر میں اندھیرا کیا ہوا اور اپنے بچوں کو ہی کوئی روشنی نہیں دے رہے، نہ تو ان کے سر پہ مسلط ہو جائیں کہ ہر وقت انسٹرکشن یہ نہ کرو، وہ حرام ہے، یہ ایسا ہے ویسا، اور نہ ہی یہ کہ آپ ان کو چھوڑ دیں تم جو مرضی کرو میں جو مرضی کروں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جس وقت بچے آ جائے، کتابیں بند، کمپیوٹر بند، سب کچھ بند، اور آپ اس کو اٹینڈ کریں، آپ اس کا حال پوچھیں، آپ اس کو کھانے کو دیں. سب مائیں اس میں تو حدیث ہوتی ہے کہ کھانے کو دیں. اب بس یہ اب آپ کچھ نہیں لائیں گی. ٹھیک ہے، صرف مجھے ٹائم بتا دیں گی جب ٹائم میرا ہو جائے. نہیں 1:30 پورا کرنا ہے. کیا ٹائم ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. تو میری آج کی سمجھے کہ جو میری خاص نصیحت ہے وہ یہ
کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک بانڈنگ بنانی ہے، ان سے ان کو کمفرٹیبل کرنا ہے، ان کی بات سننی ہے، چاہے وہ غلط بات بھی کر رہے ہیں، ذرا صبر کرتے ہیں، سنتے رہیں، یہ نہیں کہ آدھے میں کاٹ دیں ان کو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ تو تم کافر ہو گئے ہو، اور یہ تو حرام ہے اور یہ فلاں ہے، پلیز ابھی فتوی نہیں دیں، ابھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس سے سوال کریں کہ وہ یہ بات کہاں سے سوچ رہا ہے، کس نے اس کو بتائی ہے، کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو قرآن پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے ہی بچوں کی اچھی سے رہنمائی کریں اور ان کے کام آئیں، اور دیکھیں، اگر دنیا سے جاتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے بخشش کی دعائی مانگ لیں، تو پھر ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. تو سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کو دین آپ نہیں سکھانا ہے، چاہے مدرسے جائیں، چاہے اسلامک اسکول جائیں. ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، ان کو حافظ بھی بنا رہے ہیں، ان کو ناظرہ بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھا کچھ نہیں رہے، یعنی قرآن کہتا کیا ہے. چلیے میں تھوڑی سی قرآن میں سے تھوڑا سا کچھ اعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ یونس میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس سورۃ یونس کی آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. دار السلام کون سا ہے؟ کیا ہے دار السلام؟ جنت. اللہ آپ سب کو جنت میں آنے کی دعوت دے رہا ہے. جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی. کس کے لیے بنائی ہے؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی. کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے بندے اس جنت میں آئے. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تھا نا، لیکن پھر جنت سے نکال بھی دیا گیا تھا. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، کہ وہ بھول گئے تھے. بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا پھر وہ واپس یہاں نہیں آ سکتا. ادروائز اللہ تعالیٰ سب میرے گھر جنت، میری جنت میں جو سلامتی کا گھر ہے. دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، جنت سے گھر ہے. لیکن اس رستے پر وہ جسے چاہتا ہے چلاتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جنت کن کے لیے ہے؟ جو نیکی کرے، احسنوا اچھے اچھے کام کرے، ان کے لیے اچھائی ہے. للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے. وزیادہ، اور زیادہ بھی ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہمارے پوری زندگی کے اعمال بھی اس کی تھوڑی سی جگہ بھی لینے کے لیے کافی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیجے گا. جنت کو اللہ نے اپنی رحمت کہا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس رحمت میں داخل کرے گا. اس کی رحمت پانے کے لیے اس کو راضی کر لیں، اس کی دعوت قبول کر لیں، جو اس نے کنڈیشن لگائی ہے اس کو فلفل کر دیں. اور وہ کیا ہے؟ اچھا کرنا. اچھا کرنا کیا ہے؟ اب اچھا کرنا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کرنے کو کہا نا ویسا کریں. جیسے ابھی استخارے کے بارے میں بہت سی کنفیوژن دور ہوئی، کیونکہ لوگوں نے من گھڑت بہت سی چیزیں بنا لی، ان سب کو نکالنا ہے.
اچھا وہ ہے جس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرے سنت کے مطابق کیا جائے، وہ کام اچھا ہے۔ اللہ کے لیے کیا جائے اس کا تعلق نیت سے ہے، اخلاص، اور سنت کے مطابق کیا جائے اس کا تعلق باہر سے، ظاہر سے۔ تو جو اچھے کام کریں گے یعنی اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی صحیح اختیار کریں گے۔ بعض اوقات نیت بڑی اچھی ہوتی ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور بعض اوقات طریقہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھاوا مقصود ہوتا ہے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو للذین احسنوا، جو اچھا کریں گے یعنی نیت بھی اچھی کریں گے، طریقہ بھی، کام بھی اچھا کریں گے، بیسٹ کوالٹی کا، تو ان کو بہت اچھا ملے گا۔ الحسنہ جو ہے مبالغے کے لیے، یعنی افضل تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ان کے لیے بہت اچھا ہے اور زیادہ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دار السلام میں، سلامتی کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی غم، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی رسوائی، نہ کوئی بیماری، نہ بڑھاپا، نہ فقر، نہ فاقہ، عیش و عشرت، آرام ہی آرام، وہ ہے اصل رہنے کی جگہ۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر اصل میں رہنے کی جگہ ہے۔ ہم خواتین کو چونکہ گھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، جب بھی اس گھر کو بہت رینوویٹ کرنے، سجانے، بنانے کا شوق آئے اور اس کے لیے محنت کریں، جاب کریں، سارے کام کریں، تو پھر اس گھر کو بھی ساتھ ہی یاد رکھیں، اس پہ میں اتنا لگا رہی ہوں، اس کے لیے کیا دے رہی ہوں اللہ کے راہ میں۔ تو جو آگے کا گھر بنانا چاہتے ہیں پھر وہ دنیا کے چھوٹے موٹے گھروں پر بھی راضی رہتے ہیں، دنیا کے لیے اتنی انرجی لگائیں جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کچھ خرچ کریں جتنا آپ نے وہاں رہنا ہے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ ہمیشہ کے گھر کے لیے اپنی محنت لگاتے ہیں یا دنیا کے گھر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے پیشنس کا بہت شکریہ، کہ اتنی دیر کسی کی باتیں سننا آسان نہیں ہوتا، تو بوجھ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، نماز کا وقت بھی، بھوک بھی لگی ہوگی، لنچ بھی، کئی چیزیں ہیں۔ جی پیچھے ایک ہاتھ کھڑا ہے، میں انکار نہیں کر سکتی، آگے آ کے بولیے، آواز نہیں آ رہی۔ اگر زندہ ہے تو پھر نہیں، زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، طواف بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ جی وہ تو پھر معذوری ہے نا، اس لیے وہ تو چلیے آپ سب